بها حر الوباء الحاطبہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. اور اپنے وقت کا جلیل قدر ایک قلندر کہتا ہے بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. کبھی تو بریلی کے امام کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو جھارکھنڈ کا ایک شاعر کہتا ہے کتنا بلند والا ہے رتبہ حسین کا، عرش بری پہ ہوتا ہے چرچا حسین کا. شمر لعین مٹ گیا نام یزید بھی، لیکن ہے نام آج بھی زندہ حسین کا. آج حسین اعظم کا تذکرہ ہوگا صاحب. اب آپ کو سننا بھی ہے امام علی مقام کا مقام کیا ہے. امام اعظم جن کی تقلید کرتے ہو، امام شافعی جن کا قصیدہ پڑھتے ہو، امام حنبل جن کا تذکرہ کرتے ہو. اور اگر میں قلم کو اور اگر وسیع کرتا چلا جاؤں اپنے جملوں کے خطابت کی پگڈنڈیوں پر اگر قید کر کے میں کہوں تو ہاں یہ وہی امام ہے جو صدیق کا امام ہے، یہ وہی امام ہے جو فاروق کا امام ہے، یہ وہی امام ہے جو عثمان کا امام ہے، یہ وہی امام ہے جو علی کا امام ہے. کہیں پہ ٹھہر کے میں کہہ سکتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے حسین اعظم صدیق اکبر سے افضل ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے حسین اعظم فاروق اعظم سے افضل ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے حسین اعظم عثمان غنی سے افضل ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے حسین اعظم علی کرم اللہ وجہ الکریم سے افضل ہے. نہیں، لیکن امامت کے اعتبار سے دیکھا جائے اگر نبیوں کے امام کے اس حدیث کی تشریح کی جائے جس کے بارے میں میرے آقا نے کہا تھا الحسین منی و انا من الحسین، لیکن یہ تو معاملہ سمجھ میں آتا ہے حسین مصطفیٰ کی ذات بابرکات سے ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ کی شہزادی کا نام فاطمۃ الزہرا ہے، فاطمۃ الزہرا کے شہزادے کا نام حضرت حسین ہے. اس طور پر تو یہ سمجھ میں آتا ہے الحسین منی، حسین مجھ سے ہے، لیکن اس طور پر یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ حسین سے میں ہو. اس کا مطلب یہ ہے جس صدیق نے صداقت کی پگڈنڈیوں پر چل کے جس صدیق نے صداقت کا پرچار کیا تھا، جس عمر فاروق نے عدالت کا پرچار کیا تھا، جس عثمان غنی نے شقاوت کا پرچار کیا تھا، جس علی نے شجاعت کا پرچار کیا تھا، جس عبداللہ ابن عباس نے اپنی تفسیر کا پرچار کیا تھا، ان تمام تر تفاسیر کی تشریح کرتے ہوئے امام تمام تر تفاسیر کی تشریح کرتے ہوئے امام علی مقام کربلا کے میدان میں تمام کنبے کو لٹاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے نانا جان جن کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے اور آپ ہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، یعنی قرآن کہتا ہے محبوب کو رحمان نے قرآن پڑھایا، یعنی جس قرآن کی تلاوت جس قرآن کو تیرا محبوب کائنات اے مقصود کائنات اے میرے نانا جان جس قرآن کو تیرا خدا پڑھا رہا ہے اس قرآن یعنی جس قرآن کو تیرا خدا نے تجھے پڑھایا پھر اسی قرآن کو انہیں صدیق کو پڑھایا، پھر اسی قرآن کو انہیں عمر کو پڑھایا، پھر اسی قرآن کو انہیں علی کو پڑھایا، پھر اسی قرآن کو انہیں عثمان غنی کو پڑھایا، پھر اسی قرآن کو انہیں بلال حبشی کو پڑھایا، پھر اسی قرآن کو انہیں عبداللہ ابن عباس کو پڑھایا، پھر اسی قرآن کو انہیں بلال حبشی کو پڑھایا، پھر اسی قرآن کو انہیں سلمان فارسی کو پڑھایا، پھر اسی قرآن کو انہیں حضرت ابو ہریرہ کو پڑھایا. اے میرے آقا آج اسی قرآن پر آج آنے والی ہے، آج اسی قرآن کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن صدیق نے مدینہ کی گلیوں میں قرآن پڑھا ہے، فاروق نے مدینہ کی گلیوں میں قرآن پڑھا ہے، علی نے مدینہ کی گلیوں میں قرآن پڑھا ہے، عمر نے مدینہ کی گلیوں میں قرآن پڑھا ہے، زبیر نے مدینہ کی گلیوں میں قرآن پڑھا ہے، ابو عبیدہ ابن جراح نے مدینہ کی گلیوں میں قرآن پڑھا ہے، سلمان فارسی نے مدینہ کی گلیوں میں پڑھا ہے. لیکن اے میرے نانا جان آج آپ کی تربت سے یہ آواز آنی چاہیے اور آپ نگاہ کرم فرمائیے، اس لیے کہ پڑھنے والوں نے کوئی مسلے پہ بیٹھ کر قرآن پڑھا ہے، پڑھنے والوں نے کوئی مسجد میں پڑھا ہے، پڑھنے والوں نے کوئی بیت اللہ میں پڑھا ہے، پڑھنے والوں نے کوئی اپنے مکان میں پڑھا ہے، پڑھنے والوں نے کوئی اپنی جھوپڑی میں پڑھا ہے، پڑھنے والوں نے کوئی اپنے اونٹ پہ پڑھا ہے، پڑھنے
والوں نے کوئی اپنے جانور پہ پڑھا ہے، لیکن اے میرے نانا جان، آج جس قرآن کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس قرآن کی تحفظ کے خاطر عمر نے اپنی گردن کو کٹا دیا، یعنی شہادت کا جام جس نے دیا ہے، جس قرآن کی خاطر صدیق اکبر نے پوری زندگی گوا دیا، جس قرآن کی خاطر بلال حبشی نے گرم گرم ریتوں کو برداشت کیا ہے، جس قرآن کی خاطر حضرت خباب نے گرم گرم ریت پر ہی نہیں بلکہ انگاروں پر ریتنا پسند کیا ہے، اسی قرآن کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسی قرآن کے قوانین کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آج ناموس رسالت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اے میرے نانا جان، آپ گواہ رہیے گا، سب نے اپنے گھر میں قرآن پڑھا ہے، سب نے مسجد میں قرآن پڑھا ہے، سب نے مسجد میں قرآن پڑھا ہے، سب نے مسجد میں قرآن پڑھا ہے، لیکن آج آپ کا نواسا جن کے بارے میں آپ نے کبھی ابراہیم کو قربان کیا تھا، جن کے بارے میں آپ نے کبھی یہ کہا تھا الحسین منی وانا من الحسین، آج اس کی تفسیر پڑھ کر حسین اعظم کربلا کے میدان میں گویا نبیوں کے امام کی بارگاہ میں عریض حضوری پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے نانا جان، سب نے پڑھا ہوگا تو قرآن کوئی بیت اللہ میں، کوئی رسول، کوئی کے اپنے گھر پہ، کوئی جھوپڑیوں کے نیچے، کوئی مسلے پر، لیکن آج آپ کا نواسا نیزے پہ قرآن پڑھ کے دنیا کو پیغام دے گا قتل حسین عدل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر امام حسین، ذکر شہید